السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے۔ الحمدللہ اسی حدیث کے تحت آج سے 5 سال پہلے الحمدللہ مدرسہ خیر النساء کا جو ہے معاملہ پیش آیا تھا۔ مدرسہ خیر النساء کا افتتاح عمل میں آیا تھا، اور جس کی صدارت اور محتممیت جو ہے نصیر احمد صاحب کی ہے۔ نصیر احمد صاحب اس کے صدر و محتمم ہیں۔ الحمدللہ بڑی ہی محبتوں کے ساتھ آپ نے اس مدرسے کو کھولا، اور اس میں الحمدللہ اب تک کے 5 سے 6 بچے حافظ قرآن بھی ہوئے۔ مولا تعالیٰ کا احسان عظیم رہا، اور اس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے بڑی کاوشیں کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے ثقافت السنیہ جو مرکز کیلیکٹ کے اندر ہے، ابو بکر ثقافی صاحب کا مدرسہ، تو الحمدللہ ان سے ہم نے اپنے مدرسے کو ملحق کر دیا، اور الحمدللہ رب العالمین آنے والے وقت میں جو ہے انشاءاللہ عز و جل ان کو پیش کر دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کا نظام تعلیمی چلے گا، اور بہترین انداز میں انشاءاللہ وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ یہاں پر خصوصیت یہ ہے ثقافت السنیہ کی کہ عالم دین ہوتے ہیں، اور پھر ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، حافظ بھی بنایا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ آج کرناٹک کے اندر ایک جو ہے طالب علم جج بنا ہوا ہے، وہ عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور جج بھی بنا ہے۔ Assalamu alaikum warahmatullah. First of all, thank to all the members who came here from media wing, from the bottom of heart. Myself is Afzal Rashid, and we are part of Markaz Saqafati Sunniya, basically from Kerala. Actually, as he informed earlier that we are going to take over the Markaz Khairun Nisa inshallah Madigi میں، جیسے آپ کو بتایا گیا انشاءاللہ اس میں ہم حفظ القرآن اور انڈیکیٹڈ اسٹڈیز کا، اسلامک انڈیکیٹڈ اسٹڈیز وچ مینس کہ ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ انشاءاللہ بچوں کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ 8ویں کلاس میں اس کے انٹرنس کے ساتھ ہم کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ فرسٹ بیچ میں انشاءاللہ 25 to 30 بچوں کو انشاءاللہ ہم ایڈمیشن دینے کے لیے ریڈی ہیں۔ میں ماڈگی اور ظہیر آباد کے دیگر تلنگانہ کے لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ جو ہیں ہمارے ادارے میں آ کے ایڈمیشن لے لیجئے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا، کیرلا کی جو لٹریسی ہے وہ 100% ہے۔ انشاءاللہ مرکز کے بھی مدعا جو ہے کوالٹی ایجوکیشن آل اوور دی انڈیا ایکسپینڈ کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ اسی جد و جہد کو لے کر کے ہم نے ظہیر آباد میں ایک ادارہ ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں مکس کر کے اسکولز میں پڑھائی کے ساتھ انشاءاللہ ایک بچے کو LLB اگر ان کے خواہش ہیں تو LLB لے کے انشاءاللہ مکمل کروائیں گے۔ اس کے فردر سٹڈیز کے لیے جامعہ مرکز ثقافتی سنیہ جو کیرلا کے ہیں، جامعہ نظامیہ جو حیدرآباد میں ہیں، انشاءاللہ بیرونی ممالک کے جامعہ ایجپٹ کے جامعہ ازہر شریف میں انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ بچوں کو بھی جانے کے لیے ریڈی ہیں، اگر بچے قابل ہیں، اگر آگے پڑھنے چاہیں گے تو انشاءاللہ۔ تو یہ سب ہمارے مقصد ہیں۔ مرکز کا بھی مقصد کوالٹی ایجوکیشن بیسیکلی پورے ہندوستان میں پھیلانے کا ہے۔ انشاءاللہ وہی جد و جہد کو لے کر کے ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ I would like to request you if you have any concerns or any requests. So basically we are taking the ownership of academics. تو اکیڈمکس کے انشاءاللہ مرکز ثقافتی سنیہ قدم اڑائیں گے۔ کوسٹ فاؤنڈیشن مرکز کے جتنے بھی کام ہیں تو آؤٹ آف اسٹیٹ ایمہانس میں رجسٹر کیے ہوئے NGOs لیڈ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بینر میں دیکھ سکتے ہیں کوسٹ فاؤنڈیشن، وہ اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں۔ اکیڈمکس پورا انشاءاللہ کوسٹ فاؤنڈیشن کے نگرانی میں ہوں گے۔ اخراجات وغیرہ انشاءاللہ یہاں کے جو کمیٹی ممبرز ہیں، جیسے کہ نذیر احمد صاحب ہیں اور ہمارے شیخ صاحب ہیں، تو انشاءاللہ انہی کے ذریعے اخراجات وغیرہ نکال دے۔ کوسٹ جو ہے یہ کورس کے لیے فری آف کاسٹ ہیں انشاءاللہ۔ باقی جتنے بھی اخراجات ہیں انشاءاللہ یہ لوگ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔